پلاسٹک کے عدم استعمال کے ساتھ ساتھ ردی کے ایسے کاغذ جن پر اشاعت عمل میں لائی گئی ہے یا سیاہی موجود ہو، ان کے استعمال کے متعلق بھی عوام میں شعور اجاگر کیا جانا ناگزیر ہوتا جا رہا، کیونکہ جگر اور معدے کے امراض کے مریضوں کی تعداد میں ہونے والے اضافے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے۔ سیاہی والے کاغذ میں پیک کی جانے والی اشیاء تلن اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے جگر کو نقصان نہ پہنچانے کے مترادف ہیں، اور اخبارات اور کتابوں کی ردی جو اکثر تلن اور دیگر اشیاء خورد و نوش کو پیک کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس پر موجود سیاہی صحت انسانی کے لیے انتہائی مضر ہے اور بتدریج انسان کو کمزور کرنے کے علاوہ نظام مدافعت کو نقصان پہنچانے کا سبب بننے لگتا ہے۔ تلن کی اشیاء جیسے مرچی، بھجیا وغیرہ جو کہ عام طور پر اخبارات کی یا کتابوں کی ردی میں ہی باندھ کر دی جاتی ہے، ان تلن کی اشیاء کے ذریعے نکلنے والا تیل اور کاغذ پر موجود سیاہی کے سبب سیاہی کا اثر کھانے کی شے تک سرایت کر جاتا ہے، جس کے سبب سیاہی کھانے کی اشیاء کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہوتی ہے۔ سیاہی کی تیاری میں انتہائی خطرناک کیمیکل کا استعمال ہوتا ہے اور اس کیمیکل کو ملاتے ہوئے اس سے نکلنے والی بدبو کوئی راست سونگھ لے تو ایسی صورت میں اسے سانس لینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح کی کیمیکل سے تیار کی جانے والی سیاہی سے شائع کردہ اخبارات اور کتابوں کی ردی کے استعمال سے انسانی جسم میں موجود مدافعتی صلاحیت میں کمی واقع ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے انسان میں عدم اطمینان اور متلی کے علاوہ دیگر کئی شکایات محسوس ہوتی ہیں۔ تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تملسائی سندرا راجن نے تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے تقررات سے متعلق امتحانات کے پرچہ جات کے افشا کا سختی سے نوٹ لیا۔ گورنر کی ہدایت پر راج بھون کی جانب سے سیکریٹری تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کو مکتوب روانہ کیا گیا۔ مکتوب میں پرچوں کے افشا معاملے کی جامع تحقیقات اور تفصیلی رپورٹ روانہ کرنے کی ہدایت دی گئی۔ مستقبل میں ہونے والے امتحانات کے بہتر انعقاد اور پرچہ جات کے افشا کو روکنے کے اقدامات کے سلسلے میں رپورٹ طلب کی گئی تاکہ مستقبل میں مستحق امیدواروں کے مفادات کا تحفظ کیا جائے۔ گورنر نے پرچہ جات کے افشا میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت دی۔ گورنر کے دفتر نے پبلک سروس کمیشن سے اندرون 48 گھنٹے تفصیلی رپورٹ طلب کی۔ وڈودرا کنزیومر فورم کورٹ نے میڈیکل انشورنس کلیم کو لے کر بڑا فیصلہ سنایا۔ عدالت نے کہا ہے کہ کلیم کے لیے کسی بھی شخص کو 24 گھنٹے ہاسپٹل میں شریک کرنا ضروری نہیں۔ عدالت نے کہا ہے کہ اب وقت بدل گیا ہے، نئی ٹیکنالوجی میں مریضوں کو زیادہ دیر تک ہاسپٹل میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وڈودرا کی کنزیومر فورم نے ایک حکم میں انشورنس کمپنی کو انشورنس کی رقم ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ کنزیومر فورم نے یہ فیصلہ وڈودرا کی گوتری روڈ کے رہنے والے رمیش چندر جوشی کی درخواست پر سنایا۔ رمیش جوشی نے 2017 میں نیشنل انشورنس کمپنی لمیٹڈ کے خلاف شکایت درج کرائی تھی۔ درخواست میں کہا گیا تھا کہ کمپنی نے ان کے انشورنس کلیم کی ادائیگی سے انکار کر دیا تھا۔ جوشی کی اہلیہ 2016 میں ڈرماٹومیوسائٹس کا شکار تھی اور انہیں احمد آباد کے لائف کیئر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس اینڈ ریسرچ سینٹر میں داخل کرایا گیا تھا۔ علاج کے بعد اگلے دن اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ جوشی نے اس کے لیے انشورنس کمپنی سے 44,468 روپے کا دعویٰ کیا۔ انشورنس کمپنی نے اس کے دعوے کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ اسے پالیسی کے اصول کے مطابق 24 گھنٹے تک مریضہ کو ہاسپٹل میں شریک نہیں کیا گیا۔ جوشی نے کنزیومر فورم میں تمام کاغذات جمع کرائے اور کہا کہ ان کی اہلیہ کو 24 نومبر 2016 کو شام 5:38 پر داخل کیا گیا تھا اور 25 نومبر 2016 کو شام 6:30 بجے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، جو 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت تھا۔ تاہم کمپنی نے اسے دعوے کے باوجود بھی ادائیگی نہیں کی۔ کنزیومر فورم نے کہا کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ مریض کو اسپتال میں 24 گھنٹے سے بھی کم وقت کے لیے شریک کیا گیا تھا، تب بھی اسے کلیم ادا کیا جانا چاہیے۔ جدید دور میں علاج کی نئی تکنیکوں کی آمد کے بعد ڈاکٹر ان کے مطابق علاج کرتا ہے، اس میں کم وقت لگتا ہے۔ پہلے مریضوں کو طویل عرصے تک ہاسپٹل میں شریک ہونا پڑتا تھا، اب کئی بار مریضوں کو شریک کیے بغیر علاج کیا جا رہا۔ فورم نے کہا کہ انشورنس کمپنی یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ مریض کو ہاسپٹل میں شریک کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ نئی ٹیکنالوجی، ادویات اور مریض کی حالت کی بنیاد پر صرف ڈاکٹر ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ فورم نے بیمہ کمپنی کو حکم دیا کہ وہ جوشی کو 44,468 روپے کلیم مسترد ہونے کی تاریخ سے 9% سود کے ساتھ ادا کرے۔ بیمہ کرنے والے کو ذہنی اذیت کے لیے 3,000 روپے اور جوشی کو قانونی چارہ جوئی کے لیے 2,000 روپے ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔
वोडाफोन कंपनी जल्द ही तकरीबन 1000 मुलाजमीन की छटनी करने वाली है। ये छटनी इटली में होगी और कहा जा रहा कि छटनी किए जाने वाले मुलाजमीन इटली में मजमूई वर्क फोर्स का एक बड़ा हिस्सा है। दरअसल गुज़िश्ता हफ्ते ही इस सिलसिले में कंपनी के अफसरान ने एक खबरसा एजेंसी को जानकारी दी थी। 2 अफसरान ने बताया था कि ब्रिटिश टेलीकॉम ज्वाइंट अपनी इटली की यूनिट को छोटा करना चाहती है, जिसके जरिए कंपनी की लागत कम करने का मंसूबा बनाकर इसको अमली जामिया पहनाया जा सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स में शाये एक खबर के मुताबिक वोडाफोन इटालिया ने एक बयान में कहा है कि कंपनी अपने रेवेन्यू में गिरावट और कम होते मार्जिन के सबब टेलीकॉम सेक्टर में ज्यादा मुकाबला आराई के दबाव का सामना कर रही। इसके सबब ही कंपनी को ये सख्त फैसला लेना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी। और कंपनी ने यूनियनों की एक मीटिंग में इस सिलसिले में जानकारी दी है और कहा कि कंपनी को अपने ऑपरेशनल काम को तेज रफ्तार से आसान बनाना है, लिहाजा वोडाफोन इटालिया के पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं कि मुलाजिमतें कम की जाएं। वोडाफोन इटालिया के पास मार्च तक मजमूई तौर पर 5765 मुलाजमीन थे। ये जानकारी ग्रुप के ताज़ा सालाना रिपोर्ट के मुताबिक मिली है। LK श्याम सुंदर ने बहैसियत जोनल मैनेजर LIC ऑफ इंडिया साउथ सेंट्रल जोन जायजा हासिल किया। वो साइंस में बैचलर्स डिग्री के अलावा इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फेलो हैं। श्याम सुंदर हेल्थ इंश्योरेंस कंप्लायंस गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड मेडिकल अंडर राइटिंग में डिप्लोमा रखते हैं। इस ओहदे का जायजा लेने से कबल उन्होंने बहैसियत डायरेक्टर जोनल ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद काम किया। वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मुंबई भी रहे हैं। 35 बरसों पर मुहित उनके कैरियर में उन्होंने तफवीज़ करदा मुख्तलिफ मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियों पर काम किया है। उन्हें इंटरनेशनल इंश्योरेंस मार्केट में भी वसी तजुर्बा है। उन्होंने 2010 था 2013 जनरल मैनेजर LIC इंटरनेशनल बहरीन खिदमत अंजाम दी। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, ऑपोजिट కెనరా बैंक, హైదరాబాద్। మజీద్ తఫ్సీలాత్ के लिए రబ్త్ करें। 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।